سلسلہ مطبوعات نمبر 8، عنوان جدوجہد اور نوجوان، تحریر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان۔ حرف اول۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ براعظم ہند کی آزادی میں سب سے نمایاں قائدانہ کردار شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے، جن کے جذبہ حریت نے انہیں پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے میں بھی چین نہ لینے دیا، اور وہ انگریز استعمار یعنی سامراج کے ہاتھوں 5 سال تک یورپ کے جزیرہ مالٹا میں محبوس یعنی قید رہے، جب جیل کی پرصعوبت یعنی تکلیف دہ زندگی نے نحیف و نزار، کمزور و ناتواں جسم کی توانائی کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا، تو انگریز نے چند دن کا مہمان جان کر انہیں رہا کر دیا۔ یہ چند دن کا مہمان ہندوستان پہنچ کر بستر مرگ پر تو پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنی گمشدہ متاع یعنی آزادی و حریت کو پانے کے لیے بدستور اضطراب سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں سکولز، کالجز اور یونیورسٹی کے غیرت مند طلباء ایک آزاد قومی تعلیمی ادارہ یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاح کے لیے پکارتے ہیں، تو بچپن سے مدرسہ و خانقاہ کی بابرکت فضاؤں میں رہنے والا یہ شیخ الحدیث اپنے درد، جس میں اس کی ہڈیاں پگھلی جا رہی تھیں کہ غم خواروں کی اکثریت مدرسہ و خانقاہ کے حلقہ میں نہ پا کر کالجوں کے نوجوانوں کی طرف اس کیفیت میں بے تابانہ لبکتا ہے کہ چارپائی پر علی گڑھ لایا جاتا ہے، اور یہی آپ کا آخری دنیاوی سفر ثابت ہوتا ہے، اور اس موقع پر وہ ایک مجسم صدائے حریت بن جاتے ہیں، جن اور ان کا قال یعنی گفتگو ہی نہیں، حال یعنی کردار بھی صدائے عمل دیتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں 16 صفر 1339 ہجری بمطابق 29 اکتوبر 1920 عیسوی کو پڑھا جانے والا یہ خطبہ باشعور نوجوانوں کے احساس عمل کو اسی طرح جھنجھوڑ رہا ہے جس طرح اس نے آج سے 1 صدی قبل نوجوانوں کے ولولوں کو مہمیز دی تھی۔ عربی، فارسی اشعار اور مشکل الفاظ کا ترجمہ قارئین کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ چیئرمین شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، جلسوں کی عام روش کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے پہلے اس عزت صدارت پر جو ایک نہایت ہی سرفروشانہ احسار اور شجاعانہ جدوجہد کرنے والی جماعت کی طرف سے مجھ کو مرحمت ہوئی ہے، شکر گزاری اور منت پذیری کا اظہار کروں۔ قوم کی ضرورت اور پرجوش تقریریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکریہ چند مؤثر اور شاندار الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ مجھے کوئی محض رسمی اور مصنوعی ممنونیت کی نمائش اس بھاری ذمہ داری کے بوجھ سے سبکدوش کر سکتی ہے، جو فی الحقیقت آپ نے اس عزت افزائی کے ضمن میں مجھ پر عائد کی ہے۔ 2-4 بھڑکتے ہوئے جملے بلا شبہ عارضی طور پر مجلس کو محظوظ کر سکتے ہیں، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے، اور نہ اس قسم کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا اصلی علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک قائم و دائم جوش کی، نہایت صابرانہ ثبات قدم کی، دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی، اپنے نفس پر قابو پانے کی، غرض ایک پختہ کار، بلند خیال اور ذی ہوش محمدی بننے کی۔ میں ہرگز آپ کے لیکچراروں اور فصیح اللسان تقریر کرنے والوں کی تحقیر نہیں کرتا، کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو چیز سوئے ہوئے دلوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور زمانے کی ہوا میں ہلچل پیدا کرتی ہے، وہ یہی دعوت حق کا جذبہ ہے، جذبہ ڈالنے والی زبان ہے۔ ہاں، اس قدر گزارش کرتا ہوں کہ بیان کرنے والا اور بیان سننے والے کے دل میں سعی جمیلہ، اچھے انداز میں جدوجہد کا سچا جذبہ، اس کے اخلاق میں شجاعانہ استقامت و ایثار، اس کے جوارح میں قوت عمل، اس کے ارادوں میں پختگی اور چستی نہ ہو۔ محض گرم جوش تقریریں کسی ایسے کٹھن اور بلند پایہ مقام میں آپ کو کامیاب نہیں کر سکتیں۔
ترجمہ: یوں تو شاعر نے یہاں اپنی محبوبہ کے نام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن لفظی رعایت سے اگر اس سے راہ سعادت مراد لی جائے تو برموقع ہونے کے لحاظ سے نہایت موزوں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ سعاد یعنی منزل تک رسائی کے لیے رسائی کیسے ہوگی، حالانکہ اس کے آگے پہاڑوں کی چوٹیاں حائل ہیں اور اس کے آگے موت کے دھانے ہیں۔ کامیابی اور جد و جہد۔ اے حضرات، آپ خوب جانتے ہیں کہ جس وادی پرخار یعنی کانٹوں بھری راہ کو آپ ننگے پاؤں طے کرنا چاہتے ہیں، وہ مشکلات اور تکالیف کا جنگل ہے۔ قدم قدم پر وہاں صعوبتوں کا سامنا ہے۔ طرح طرح کے بدنی، مالی اور جاہی مکروہات یعنی دنیاوی لالچ آپ کے دامن استقلال کو الجھانا چاہتے ہیں، لیکن ناگوار چیزوں نے جنت کو گھیرا ہوا ہے کہ قائل کو اگر آپ خدا کا سچا رسول مانتے ہیں تو یقین رکھیے کہ جس صحرائے پرخار میں آپ گامزن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس راستہ پر جنت کا دروازہ بہت ہی نزدیک ہے۔ کامیابی کا آفتاب ہمیشہ مصائب و آلام کی گھٹاؤں کو پھاڑ کر نکلا ہے اور اعلیٰ تمناؤں اور سخت سے سخت صعوبتوں کے جھرمٹ میں دکھائی دیا ہے۔ ترجمہ: سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم جنت میں جا گھسو گے اور تمہیں اس طرح کے حالات پیش نہ آئیں گے جو کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے؟ ان کو سختیاں اور اذیتیں پہنچی اور اس قدر جھڑجھڑائے گئے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ کے مومن بول اٹھے کہ خدا کی مدد کہاں ہے؟ یاد رکھو کہ خدا کی مدد نزدیک ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بدوں اس کے کہ اللہ جانچ کرے تم میں سے مجاہدین اور صابرین کی؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا۔ ترجمہ: سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 تا 3۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ محض آمنا یعنی بغیر مطلب سمجھے کلمہ کے کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ نہ آزمائے جائیں، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے؟ تو ضرور ہے کہ اللہ پرکھے گا سچے اور جھوٹے لوگوں کو۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی سنت مستمرہ یعنی دائمی طریقہ ہے جس میں کسی قسم کے تبدل و تغیر کو راہ نہیں۔ کوئی قوم اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے راستہ پر چلنے کی مدعی یعنی دعوے دار نہیں ہوئی جس کو امتحان و آزمائش کی کسوٹی پر نہ کسا گیا ہو۔ خدا کے برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر جس سے زیادہ خدا کا پیار کسی پر نہیں ہو سکتا، وہ بھی مستثنیٰ نہیں رہے۔ بے شک ان کو کامیاب و غالب کیا گیا، مگر کب؟ سخت ابتلا اور سخت جھٹکوں کے بعد۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ترجمہ: سورہ یوسف آیت نمبر 110۔ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا، اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گناہگار سے۔ پھر اے فرزندان توحید، میں چاہتا ہوں کہ انبیاء اور ان کے وارثوں کے راستہ پر چلیں، اور جو لڑائی اس وقت شیطان کی ذریت اور خدائے قدوس کے لشکروں میں ہو رہی ہے اس میں ہمت نہ ہاریں، اور یاد رکھیں کہ شیطان کے مضبوط سے مضبوط آہنی قلعے خداوند قدیر کی امداد کے سامنے مکڑے کی جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ترجمہ: سورہ نساء آیت نمبر 76۔ ایماندار تو خدا کے راستہ میں قتال کرتے ہیں اور کافر طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پھر تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کے قریب، شیطان کی فریب کاری محض لچر پوش یعنی بے بنیاد ہے۔ گمشدہ متاع اور رسمی نیکی۔ میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں، یعنی جس کو آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع یعنی جذبہ حریت کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔
بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را اٹھو، اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب و ضرب کا، حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قاہرانہ انتقام ہے، اور ان کی متاع قلیل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اس قسم کے مضمون کی طرف حق تعالی شانہ نے ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: سورہ نساء۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو یکا یک ان میں ایک فریق ڈرنے لگا آدمیوں سے خدا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر قتال کیوں فرض کیا اور کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تم کو آ دبائے گی، اگرچہ تم نہایت مستحکم قلعوں میں ہو۔ درد کے غمخوار کالجز کے نوجوان۔ اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا، اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں یعنی دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔ کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کی مسلک سے منحرف بتائیں، لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں، اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔ اشعار کا ترجمہ: گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ فرشتے میخانہ میں باتیں کر رہے تھے، آدمی کی مٹی گوندھ رہے تھے اور اس کا پیمانہ بنا رہے تھے۔ پاک دامنی کے رازداں حرم کے باسی فرشتے میرے ساتھ راہ پر بیٹھے شراب مستی چھلکا رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے میرے اور ان کے درمیان صلح کرا دی۔ چنانچہ حوریں رقص کرتے ہوئے شکرانہ کے طور پر ساغر انڈیل رہی تھیں۔ 72 فرقوں کی لڑائی کا بہانہ رہنے ہی دو، جب لوگ حقیقت نہیں دیکھتے تو افسانہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یعنی مدرسہ اور کالج کا اختلاف محض ایک افسانہ ہے، ورنہ یہ دونوں اعلیٰ مقاصد کے لیے شور و شکر ہو جاتے ہیں۔ اکابر کی حقیقت پسند۔ آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے اکابر سلف نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان کے سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، یہ بے شک کہا گیا کہ اگر انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت وقتیہ کی پرستش کرنے لگیں، تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔ اب عذرا نوازش آپ انصاف کیجئے کہ یہ تعلیم سے روکنا تھا یا اس کے اثر بد سے؟ اور کیا یہ وہی بات نہیں جس کو آج مسٹر گاندھی اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ ان کالجوں کی اعلیٰ تعلیم بہت اچھی، صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہو؟ آزاد قومی تعلیمی ادارے کی ضرورت۔ بارے خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری قوم کے نوجوانوں کو توفیق دی کہ وہ اپنے نفع و ضرر کا موازنہ کریں
اور دودھ میں جو زہر ملا ہوا ہے اس کو کسی آلہ کے ذریعے سے علیحدہ کر لیں۔ آج ہم وہی آلہ نصب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھ سے پہلے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ آلہ مسلم نیشنل یونیورسٹی ہے۔ محض تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں رہی، کیونکہ زمانے نے خوب بتلا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی اور تدبر اور ہوش مندی کے پودے نشو و نما پاتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں آدمی کامیابی و فلاح کے راستے پر چل سکتا ہے۔ ہاں، ضرورت اس کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور اغیار کے اثر سے بالکل آزاد ہو، کیا باعتبار عقائد و خیالات کے، اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال کے، اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار کے ہم غیروں کے اثرات سے پاک ہوں۔ ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کالجوں سے بہت سستے داموں کے غلام پیدا کرتے رہیں، بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونا چاہیے بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے، اور ان عظیم الشان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنا دیا، اس سے بیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاد بناتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد ایک اسلامی حکومت کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہے، تو اس دن علماء نے جمع ہو کر علم کا ماتم کیا تھا کہ افسوس، آج سے علم حکومت کے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا۔ تو کیا آپ ایک ایسے کالج سے فلاح قومی کی امید رکھتے ہیں جس کی امداد اور نظام میں بڑا زبردست ہاتھ ایک غیر اسلامی حکومت کا ہو؟ ہماری قوم کے حقیقی لیڈروں نے سچ تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کی درسگاہوں میں جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہو، اگر طلباء اپنے اصول و فروع یعنی بنیادی اور ضمنی امور سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں، اور ان میں اپنی ملت اور اپنی ہم قوموں کی اہمیت نہایت ادنیٰ درجے پر رہ جائے، تو یوں سمجھو کہ وہ درسگاہ مسلمانوں کی قوت کو کمزور بنانے کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ایک آزاد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جائے گا، جو حکومت کی اعانت یعنی مدد اور اس کے اثر سے بالکل علیحدہ، اور جس کا تمام تر نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔ نونہالان وطن کی بلند ہمتی۔ مجھے لیڈروں سے زیادہ ان نونہالان وطن کی ہمت بلند پر آفرین اور شاباش کہنا چاہیے، جنہوں نے اس نیک مقصد کی انجام دہی کے لیے اپنی ہزاروں امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور باوجود ہر قسم کی طمع و خوف کے وہ موالات نصاری یعنی یورپین کی مدد کے ترک پر مضبوطی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے، اور اپنی عزیز زندگیوں کو ملت اور قوم کے نام پر وقف کر دیا۔ اب میری یہ التجا ہے کہ آپ سب حضرات بارگاہ رب العزت میں نہایت صدق و دل سے دعا کریں کہ ہماری قوم کو رسوا نہ کرے، اور ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنائے، اور ہمارے اچھے کاموں میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نام کتابچہ جدوجہد اور نوجوان، مؤلف شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان، طبع سوم، مارچ 2017۔